عمران خان کی جانب سے جیل ملاقاتوں کے ذریعے اپنا فوج مخالف بیانیاں آگے بڑھانے کی کوششیں الٹی پڑ گئی ہیں۔ اپنی بہن عظمی خان کے ساتھ ایک ماہ پہلے آخری جیل ملاقات کے بعد عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جنرل عاصم منیر کے خلاف کی گئی ٹویٹ کے بعد سے ان کی ملاقاتوں پر مکمل پابندی عائد ہے، اور اب عمران کے پاس جیل سے باہر اپنا پیغام پہنچانے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ باخبر ذرائع کے مطابق پچھلی مرتبہ جب 2 مہینے کے وقفے کے بعد عمران کو اپنی بہن عظمی خان سے ملاقات کی اجازت دی گئی تھی تو ان سے یہ کمٹمنٹ حاصل کی گئی تھی کہ وہ ملاقات کے دوران کوئی ریاست یا فوج مخالف بیان نہیں دیں گے۔ تاہم اس کمٹمنٹ کی خلاف ورزی کی گئی اور فوجی قیادت بشمول جنرل عاصم منیر کے خلاف عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ان کی ہدایت پر ایک چارج شیٹ جاری کر دی گئی، جس کے بعد سے موصوف کی ملاقاتوں پر مکمل پابندی عائد ہے۔ مبصرین کے مطابق بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے عسکری قیادت پر مسلسل الزامات اور اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے میں مزید شدت کے بعد جیل میں ملاقاتوں پر عائد پابندیاں ہٹنے کے امکانات معدوم ہیں۔ ناقدین کے مطابق عمران خان نے بڑھتی زبان درازیوں پر قابو نہ پایا تو آنے والے دنوں میں بانی پی ٹی آئی پر جیل سختیوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ مبصرین کے بقول اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کی جیل ملاقاتوں پر پابندی لگنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر ملاقات میں عمران خان فوجی قیادت کے خلاف سخت غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ان ملاقاتوں کو اپنا فوج مخالف بیانیاں آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے نہ صرف پی ٹی آئی قیادت بلکہ عمران خان کی بہنوں اور اہل خانہ میں سے بھی کسی ایک فرد کو بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی تاکہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید عمران خان کی انتشار پسندی کو روکا جا سکے۔ اسی لیے گزشتہ کچھ ہفتوں کے دوران علیمہ خان، عمران خان کی دیگر بہنیں اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کئی مرتبہ جیل پہنچے، لیکن انہیں عمران خان تک رسائی نہیں دی جا رہی۔ تاہم ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جیل ملاقاتوں پر پابندی کیوں لگائی گئی؟ کیا مستقبل قریب میں اس پابندی کے خاتمے کا کوئی امکان موجود ہے؟ مبصرین کے مطابق جیل میں موجود بانی پی ٹی آئی عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ مخالف طرز سیاست کے ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کی بڑھتی ہوئی پرتشدد سرگرمیاں، دہشت گرد تنظیموں سے وابستہ عناصر کے جلسوں میں شمولیت اور اسلام آباد پر مسلح یلغار کے دوران جیل پر حملے اور عمران خان کو بزور طاقت چھڑانے کی دھمکیوں نے سیکورٹی اداروں کے لیے صورتحال کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے جیل کے باہر امن و امان برقرار رکھنا ایک چیلنج بن چکا ہے، جس کی وجہ سے اب عمران خان کی ملاقات پر غیر اعلانیہ پابندی لگا دی گئی ہے تاکہ شرپسند عناصر کو پٹا ڈالا جا سکے۔ دوسری جانب سپرڈنٹ اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم کے مطابق عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے عدالتوں نے ایس او پیز وضع کر رکھے ہیں۔ پی ٹی آئی اراکین ہمیشہ ان قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ملاقات کے حوالے سے پابندی عائد ہے۔ جیل سپرڈنٹ نے بتایا کہ یہ واضح ہے کہ ملاقات کے دوران سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ ہم نے بارہا ان کو تنبیہ کی لیکن یہ لوگ باز نہ آئے۔ عمران خان کی بہنیں اور دیگر ملاقات کے دوران نہ صرف سیاسی گفتگو کرتے ہیں بلکہ باہر آ کر اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں، اسی لیے اب ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ خیال رہے کہ جیل مینول کے مطابق خونی رشتہ دار قیدی سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اگر کسی قیدی کا کنڈکٹ سیاسی ہو یا اس سے ملاقات کے بعد باہر آ کر سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کی جائے تو جیل سپرڈنٹ اپنے اختیارات کے تحت ملاقاتوں پر پابندی لگا سکتا ہے۔ مبصرین کے مطابق عمران خان سے ملاقات کی راہ میں 3 بڑی رکاوٹیں حائل ہیں۔ پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے 2023 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بیان حلفی جمع کرایا تھا جس میں یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ملاقات کے دوران کسی قسم کی سیاسی گفتگو نہیں کی جائے گی۔ تاہم مبصرین کے مطابق ملاقاتوں کے بعد نہ صرف اندرونی طور پر سیاسی گفتگو کی جاتی رہی بلکہ ملاقات کے فوراً بعد میڈیا میں بھی سیاسی بیانات دیے گئے جس کے نتیجے میں ملاقاتوں پر پابندی عائد ہونا شروع ہو گئی۔ 2024 کے آغاز میں پی ٹی آئی کی جانب سے ان پابندیوں کی خلاف ورزی دوبارہ سامنے آئی جس کے باعث صورتحال یہ ہو گئی کہ کبھی ملاقاتوں کی اجازت ملتی اور کبھی نہیں۔ سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کی راہ میں ایک اور بڑی قانونی رکاوٹ سپریم کورٹ کا فروری 2018 کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے سے قبل اڈیالہ جیل میں قید پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف نے سینٹ انتخابات کے لیے پارٹی امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے تھے۔ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں
बेंच ने फैसला दिया कि कोई नाअहल शख्स ना तो किसी सियासी जमात का सरबराह बन सकता है और न सियासी हिदायत जारी कर सकता है और न ही इंतजामी निगरानी का इख्तियार रखता है। मुबस्सरीन के मुताबिक सुहेल आफरीदी का ये मौक़िफ़ है कि वो सियासी और हुकूमती हिदायत के हुसूल के लिए इमरान खान से मुलाकात के ख्वाहां हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की मुनाफी है, जिसे बादअज़ां किसी भी सियासी जमात ने चैलेंज नहीं किया। इसी वजह से सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई से मुलाकात करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।